جان صاحب ایک خالصتاً ملٹری اور ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک ایشو ہے جو ایکس وائس پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے امر اللہ صالح صاحب پاکستان کے شدید دشمن تھے بڑے یعنی بہت ہی خلاف تھے پاکستان کے. انہوں نے کہا ہے کہ میں طالبان کے رجیم کو اور کسی حکومت کو اور کسی کوئلیشن ارینجمنٹ کو نہیں مانوں گا. ایک سیلنگ ایک چھت کے نیچے ان کے ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتا. اور وہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ پنشیر ویلی میں احمد شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے کے ساتھ جو ہیں وہاں انہوں نے پناہ لے لی ہے. یہ کتنا بڑا ایک اسٹریٹجک یا ملٹری ایک نیوکلیس بن رہا ہے ریزسٹنس کا اگینسٹ طالبان؟ تھینک یو ورمچ. دیکھیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اومنس ہے. وہاں سے ایک ریزسٹنس موومنٹ چل سکتی ہے اور جب کہ وہ اس کو ویسٹ یا دوسری قوتیں بیک کر رہی ہوں بالخصوص انڈیا اور امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز تو پھر تو وہ وہاں پہ ایک سپارک ہے جس کو شعلے میں بدلا جا سکتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جو تین باتیں ابھی تک ہو چکی ہیں ملیٹریلی طالبان جنگ جیت گئے ہیں. ایکسیپٹیبلٹی کی جنگ ان کی ابھی رہتی ہے. ریسورس سٹاروڈ وہ ہیں تاکہ ریکنسٹرکشن کر سکیں. اور جو نیریٹو کی جنگ میں انہوں نے آج پہل کر دی ہے میں سمجھتا ہوں نیریٹو کی وار میں بھی دے ہیو گون آن دا اوفینسو. اور وہ یہ ہے کہ نیریٹو ان کے خلاف جو کاؤنٹر افغان طالبان نیریٹو تھا جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ریجڈ ہیں ضدی ہیں پرانی سوچ رکھتے ہیں اور عورتوں پر ظلم کریں گے برابری کے حقوق نہیں دیں گے اور باقی فیکشنز کو ساتھ لے کر چلیں گے نہیں. اس نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے انہوں نے 4 بڑے اہم قدم جو اٹھائے ہیں. ایک عام معافی کا اعلان. دوسرا یہ کہنا کہ ہمارے کوئی دشمن نہیں ہے اور ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. تیسرا پوری دنیا کو یہ باور کرانا کہ افغان سرزمین وائلنس کے لیے ہم کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور چوتھا عورتوں کے ساتھ جو ان کا لبرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہیں کاروبار بھی کر سکتی ہیں اپنے پیشے جو ان کے ہیلتھ وغیرہ سے اور بہت انٹرسٹنگ. بریک لے لوں میں روکنا نہیں آپ کو چاہ رہا تھا لیکن مجھے بریک لینی پڑے گی. جان صاحب میرے ساتھ رہیے میرے تمام گیسٹ میرے ساتھ ہیں. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انتہائی انٹرسٹنگ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے تینوں گیسٹ میرے ساتھ ہیں جلیل عباس جیلانی صاحب رستم شاہ محمد صاحب جنرل اعجاز ایوان صاحب. بات بریک سے پہلے پنشیر ویلی تک پہنچی جہاں پر امر اللہ صالح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے میں اپنی جدوجہد کروں گا اور احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے کے ساتھ اب وہ وہاں پر ہیں وہاں پہ انہوں نے پناہ لے لی ہے. میں رستم شاہ محمد صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا. رستم شاہ محمد صاحب آپ کا افغان سیاست پہ اور وہاں کی تاریخ پہ بھی بڑی گہری نظر ہے لیکن تھوڑا سا عالمی میں ایک تقابلی جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں ہمیشہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر فلیش پوائنٹس یا فالٹ لائنز جو ہیں وہ ڈھونڈ کے رکھتی ہیں. جیسے پاکستان میں بلوچستان کی فالٹ لائن اور فاٹا کی فالٹ لائن ان کے پاس ہے. جب چاہیں وہاں سے ایک سچویشن جو ہے اس کو شروع کیا جا سکتا ہے. سیریا میں ہمیشہ فلیش پوائنٹ ہومس کا تھا الیپو ویلی کا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا کے اندر ایسٹرن لیبیا ہمیشہ ڈسٹرب تھا. اور چین میں ہانگ کانگ اور شنگچیانگ جو ہے شنگچیانگ کا جو پروونس ہے اس کو فلیش پوائنٹ کے طور پہ پالا جاتا ہے. اس کے بارے میں ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے. یہ جو پنشیر ویلی ہے یہ کہتے ہیں کہ سوویت ایرا میں بھی یہ سبڈیو نہیں ہوئی. پھر مجاہدین کے زمانے میں اس کا آٹونومس کیریکٹر رہا. مجھے اندازہ نہیں ہے کہ نیٹو کے بعد اس کا کیا ہوا 9/11 کے بعد اس کا سٹیٹس کیا تھا. یہ کتنا سگنیفیکنٹ آپ کو لگ رہا ہے افغان تاریخ میں پنشیر ویلی کا کہنا کہ ہم یہاں سے ایک ریزسٹنس رکھیں گے امر اللہ صالح کا؟ دیکھیے پنشیر ویلی میں وہ ریزسٹنس کیسے وہاں سے ارجنیٹ ہوگی. پنشیر ایک طالبان کے زمانے میں اور روس کے آکوپیشن کے زمانے میں ایک بڑی اہم ایک قسم کا ایک بیس تھا مجاہدین کے لیے اور احمد شاہ مسعود کے لیے. وہ ویسے تو جمعیت اسلامی سے وابستہ تھے برہان الدین ربانی صاحب کی پارٹی سے لیکن اپنا ان کا مقام تھا. اور شورائے نظر جو تھے ان کے اس کو شورائے نظر کہتے تھے اس کے وہ لیڈر تھے اور وہی جو ہے یہ سارے ریزسٹنس کو لیڈ کر رہے تھے پنشیر ویلی میں. ان کو ایڈوانٹیج اپنی جغرافی کا ہے کیونکہ ماؤنٹینس علاقہ ہے. وہاں پہ انگریس کرنا وہاں پہ اندر جانا پھر اپنی حفاظت کرنا پھر دشمن پہ حملے کرنا بہت ہی مشکل ہے. تو ان کو اپنے لوکیشن کا بڑا ایڈوانٹیج تھا اور اس کو انہوں نے بڑے کمپیٹنٹلی استعمال کیا. لیکن اس وقت یہ بات ریلیونٹ اس لیے ہو رہی ہے لیکن آپ نے سنا نا جنرل صاحب کو آپ نے جنرل اعجاز ایوان کو سنا کہ اگر مدد مل جائے امریکہ کی بھارت کی مدد ہو تو پھر فلیش پوائنٹ تو ہے امکان نہیں ہے.
کوئی فلیش پوائنٹ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اندر افغانستان کے وہ ہنٹر لینڈ کے اندر ہے, وہاں نہ ہندوستان مدد پہنچا سکتا ہے, کیونکہ شمال پہ سارے شمال پہ طالبان کا کنٹرول ہے. پہلے تو وہ اس لیے مدد پہنچاتے تھے ہندوستان کے ساتھ, ان کے مراسم اس لیے تھے کہ ناردرن افغانستان پہ طالبان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا, اور تاجکستان اور ازبکستان کے سرحد پہ وہ آتے جاتے تھے, ہندوستان ان کی مدد کرتا تھا. اب وہ مزار شریف سے لے کے قندوز تک اور سمنگان تک اور باڈغیس تک یہ سارے علاقے جو ہیں طالبان کے کنٹرول میں, قبضے میں ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ پنجشیر کے جو ہیروز ہیں, احمد ولی مسعود, احمد شاہ اور احمد ضیاء مسعود, وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ تو پاکستان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل, میری تھوڑی دیر میں ان سے ملاقات ہونے والی ہے. پنجشیری ہیں, یہ یونس قانونی جو پنجشیری ہیں, وہ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, پاکستان کی پروٹیکشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, 40 سال کی جنگ کے بعد افغان جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. کوئی اس وقت طالبان کے خلاف کوئی لڑنے والا نہیں ہے, نہ کوئی ملیشیا ان کے خلاف لڑے گی, نہ ہندوستان اتنا بیوقوف ہے کہ ان حالات میں وہ جو ہے ملیشیوں کو, نہ ملیشیا ہیں نہ ان کو لڑنے دیا جائے گا. اور دیکھیں وہاں پہ جو لوگ ہیں, مثلا حزب وحدت کے لوگ ہیں, استاد محقق اور کریم خلیل, دونوں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں. وہی پاکستان کی سپورٹ اور سمپتی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کون لڑے گا؟ دوستم تو وہاں سے دوستم تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن لیٹ می برنگ دی, جو کہ ہاں نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ رستم شاہ محمد صاحب. گزشتہ 2 دن سے یہ افغان ڈیلیگیشن یہاں پہ ہے, یہ ایک تقریباً طالبان کے کرٹک اینٹی ہیں, دوسری سائڈ سے دبادب ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اکابرین سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر میں ایک باقاعدہ ایک ڈسکشن کرنی ہے. اچھا رستم, لیکن میں واپس آنے دیں مجھے جان صاحب, یہ رستم شاہ محمد صاحب نے جو ڈسکرپشن دی ہے, آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہو سکتا ہے جس میں اگر امریکہ اور بھارت کی تائید ہو. یور کوئک کامنٹ آن دیٹ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا گیون دی سرکمسٹانسز ان افغانستان. دیکھیں بالکل, میں نے پہلے اگر ریفر بیک کریں جو میں نے پہلے 1-2 پروگرامز میں بات کی تھی کہ اس وقت افغانستان کی سٹیبلٹی میں ریجنل کنٹریز کا رول بہت اہم ہے. اینڈ CIA ریجنل نہیں ہے. ریجنل جو نیبر جو بارڈر شیئر کرنے والے ممالک ہیں ان کا رول بہت اہم ہے. اور اگر وہ اس لینڈ لاکڈ کنٹری میں امن کی کوشش کریں, اپنی معاونت کریں, اکنامک ڈیولپمنٹ کے وعدے کریں, حکومت وقت کو سسٹین کرنے میں ان کی مدد دیں, اور یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں پاکستان اگر اپنا مثبت رول پلے کرے جو چاہتا ہے, کیونکہ ہم افغانستان کے امن سے پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے, تو ریجنل کنٹریز کے پازیٹیو رول سے اس طرح کی تمام تھریٹس کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے. میں ان کے وسائل کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر امریکہ اپنی عظیمت کا بدلہ لینا چاہے, جو کہ ابھی جو بائیڈن کی بات سے لگتا ہے کہ نہیں, انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ افغان آرمی نے ریزسٹ نہیں کیا, افغان حکومت نے ریزسٹ نہیں کیا. اور میں رستم شاہ محمد صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ریزسٹنس نہ ملنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ افغان جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. 40 برس کے بعد تمام فیکشن میں امن کی ایک جینوئن خواہش ہے, اور اگر وہ اس کی طرف قدم بڑھائیں اور طالبان بھی وہی وعدے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ایک اچھا مستقبل ان کا منتظر ہوگا. ایک بہتر مستقبل کی تلاش میں ہے افغان عوام.